رحمت یا خدا ہم پر کرم فرما. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ. مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے روحانی علاج اور استخارہ. ہمارے ساتھ ماشاءاللہ موجود ہوتے ہیں شعبہ روحانی علاج کے اسلامی بھائی، اور آج ماشاءاللہ ہمارے ساتھ موجود ہیں شعبہ روحانی علاج کے ذمہ دار بھی، ماشاءاللہ نگران بھی ہیں یہ. ان سے بھی انشاءاللہ الکریم ہم گفتگو کریں گے، بڑھیں گے. ناظرین، وقت ہوا ہے آپ کی کالز کی طرف بڑھنے کا. دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا معلوم کرنا چاہ رہے ہیں، کس حوالے سے روحانی علاج یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں. آئیے ناظرین کی کال سنتے ہیں. جی چلائیے گا، کیا کہہ رہے ہیں ناظرین؟ میری والدہ کے سر میں بہت درد ہوتی رہتی ہے. میری والدہ کا نام سلمہ بی بی اور ان کی والدہ کا نام پروین کونسر. استخارہ کر کے بتا دیجیے، شکریہ. سر میں ان کے درد رہتا ہے اور ابھی استخارہ کرواتے ہیں اور پھر انشاءاللہ الکریم روحانی علاج بھی آپ کو بتائیں گے. اگلی قول دیجیے گا. تبسم اتاری اور والدہ کا نام عنایت بی بی. جی میرے پتے میں پتھری ہے اور ٹانگوں میں درد رہتا ہے، تو برائے مہربانی استخارہ کر دیجیے. صحیح ہے، نیکسٹ کال دیجیے گا. میرا نام محمد اکرام ہے، والدہ کا نام سگنا بی بی ہے. تو میرے معدے میں جلن سی رہتی ہے، بعد ازمی ہو جاتی ہے، تو استخارہ بھی فرما دیجیے، روحانی علاج بھی بتا دیجیے. صحیح، نیکسٹ کال دی. اکرام نام انہوں نے بتایا اپنا. جی جناب، میرے والد صاحب کے گھٹنوں میں شدید درد ہے، تو کوئی وظیفہ جو نا وہ عنایت فرمائیں. ان کا نام فضل حسین ہے اور ان کی والدہ کا نام برکت بی بی ہے، اور آپ دعائے خیر بھی کریں ان کے لیے. اللہ پاک شفا عطا فرمائے. پنجتن پاک کے صدقے، اہل بیت کے صدقے اللہ پاک آپ کے والد صاحب کو شفا عطا فرمائے، ان کی بیماریاں دور فرمائے انشاءاللہ الکریم. ابھی وظیفہ آپ کو بتاتے ہیں. نیکسٹ کال دیجیے. میرے بیٹے کا نام محمد عبدالوہاب ہے، اس کی والدہ کا نام سدرہ رفیق ہے. تو میرا بیٹا سال کا ہونے والا ہے اور اس کا بخار نہیں اترتا ہے، استخارہ فرما دیں. صحیح، اگلی کال دیجیے گا. میرا نام محمود چشتی ہے اور میں نا چاولوں کا کام کرتا ہوں، اور میری والدہ کا نام ہے زاہدہ بیگ. کیا میرے لیے دکان کرنا بہتر ہے؟ مجھے استخارہ کر کے پلیز بتا دیجیے گا. ایک کال اور دیجیے گا مجھے. میری مما کی نا طبیعت خراب ہے، چکر آتے ہیں، دعا کرنا. اللہ پاک شفا عطا فرمائے، صحت تندرستی نصیب فرمائے انشاءاللہ الکریم. دعا بھی کروائیں گے، اور دوسرا یہ کہ وظیفہ بھی آپ کو بتاتے ہیں، شامل رہیے گا سلسلے میں. استخارے آپ فرما لیجیے. استخاروں کے حوالے سے بھی کچھ کالس تھیں. طارق بھائی کیسے ہیں؟ انور بھائی ماشاءاللہ الحمدللہ، طبیعت کیسی ہے آپ کی؟ اللہ کا شکر ہے. اللہ پاک آپ کو سلامتی نصیب فرمائے. گزشتہ سلسلے میں بھی ماشاءاللہ آپ سے ہم کلام ہوئے تھے، اور شعبہ روحانی علاج کے حوالے سے ماشاءاللہ کافی آپ نے معلومات اور بریفنگ کافی دی تھی ماشاءاللہ. اللہ پاک اور ہم سب کو برکت نصیب فرمائے، مرشد کی غلامی میں استقامت نصیب فرمائے. چکر اگر کسی کو آتے ہوں، کمزوری ہو جسمانی طور پر، تو کیا ایسا ہے کوئی وظیفہ، کوئی دعا کہ پڑھ کر اگر دم کریں، پانی پہ دم کر کے پئیں، تو پھر وہ یہ چکر بھی نہ آئیں، کمزوری بھی نہ ہو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ پاک کا یہ صفاتی نام یا حیو، یا حیو 1000 مرتبہ پڑھ کے پانی پہ دم کر کے یہ مریض کو پلائیں، انشاءاللہ الکریم جسمانی کمزوری بھی سے دور ہوگی اور دیگر امراض سے بھی انشاءاللہ الکریم شفا حاصل ہوگی. 1000 مرتبہ پڑھنا. اچھا، یہ مجھے اس میں تھوڑی سی میں معلومات لینا چاہوں گا. ایک تو وہ کیفیت ہوتی ہے جس وقت چکر آ رہے ہوتے ہیں، اس وقت تو میں سمجھتا ہوں کہ مریض کی ایسی کیفیت نہیں ہو سکے گی کہ وہ یہ وظیفہ پڑھیں، تو کوئی دوسرا پڑھ کر ان پر دم کر دیں. پڑھ کے کوئی بھی ان کو روزانہ پینا ہے نا. اچھا، روزانہ پینا ہے. روزانہ اس کو دم کرتے رہیں اور پی لیا کرے دن میں 1 مرتبہ، انشاءاللہ الکریم شفا حاصل ہو جائے گی. چلیں جی ماشاءاللہ، 1000 مرتبہ یا حیو یہ پڑھنا ہے. اور دوسرا مجھے یہ ارشاد فرمائیے کہ اگر کسی کے گھٹنوں میں درد رہتا ہو، جوڑوں میں درد رہتا ہو، بالخصوص بڑی عمر کے جو افراد ہوتے ہیں، تو ان کے عموماً ہڈیوں میں بعض اوقات کمزوری ہوتی ہے، بیٹھ کر ایک دم کھڑا نہیں ہوا جاتا. اچھا، بیٹھ جائیں تو کھڑے ہوتے ہیں تو کمر میں بعض اوقات تکلیف ہوتی ہے، گھٹنے پکڑ کر جو ہے نا وہ کھڑے ہونا پڑتا ہے. اس طرح کی اگر کیفیت ہو کسی کے ساتھ، تو ایسا کوئی وظیفہ ارشاد فرمائیں کہ گھٹنوں میں درد نہ ہو. جسم میں درد رہتا ہو، کسی بھی حصے میں درد ہوتا ہو، تو یہ دعا جو ہے یہ اس کو درد والی جگہ پر ہاتھ رکھ کے پڑھنے کا معمول بنا لیں. 3 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور آگے دعا جو ہے یہ 7 مرتبہ آپ نے پڑھنی ہے. اعوذ باللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر، اعوذ باللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر.
یہ دعا آپ نے 7 مرتبہ پڑھنی ہے اور شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم 3 مرتبہ آپ کو پڑھنا ہے. یہ درد والی جگہ پر جسم کے کسی بھی حصے میں درد ہوتا ہو تو وہاں پہ آپ ہاتھ رکھ کے پڑھیں، انشاءاللہ درد جاتا رہے گا. یہ تھوڑا مجھے لگ رہا ہے کہ تھوڑا مشکل ہے وظیفہ نا، جو آپ نے فرمایا نا، بڑی عمر کے جو افراد ہوتے ہیں نا، بعض اوقات تلفظ کا مسئلہ ہوتا ہے اور دعا یاد رکھنا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے. اب درد کے مقام پر بھی ہاتھ رکھیں، پھر بسم اللہ شریف 3 بار، پھر 7 مرتبہ آپ نے یہ بتائی دعا اعوذ باللہ وقدرتہ من شر ما اجد وحاذر. کوئی ایسا نہیں ہے چلتے پھرتے بس پڑھتے رہیں، کوئی آسان سا اللہ پاک کا صفاتی نام ہو، اسماء الحسنہ میں سے ہو. تو دونوں ہی اچھا بتا دیں تاکہ جن کو یہ آسان لگتا ہو وہ یہ وظیفہ پڑھ لیں، جنہیں یہ آسان لگتا ہو وہ یہ وظیفہ پڑھ لیں. اللہ پاک کا صفاتی نام یا غنیو، ہاں ماشاءاللہ، یہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اس کا ورد کرتے رہیں انشاءاللہ الکریم. صحیح. جسم کے جو درد ہو رہے ہیں اس سے نجات حاصل ہوگی. صحیح. اچھا موٹاپے کا کوئی وظیفہ بتا دیں، دعا کی بھی التجا ہے، یہ میسج آیا ہے، موٹاپا دور کرنے کا کوئی وظیفہ، کوئی روحانی علاج؟ موٹاپا دور کرنے کے لیے صحت کے لحاظ سے جو چیزیں ہیں ان کے احتیاطوں کا بھی خیال رکھا جائے. امیر سنت نے ایک بڑا پیارا رسالہ جو ہے وہ عطا فرمایا، وزن کم کرنے کا طریقہ، تو اس کا بھی مطالعہ کریں، وہاں سے بھی انشاءاللہ الکریم آپ کو یہ معلومات ملے گی کہ موٹاپا کم کیسے ہوگا. اور ساتھ ہی ساتھ آپ روحانی علاج کے بستے سے اپنا علاج بھی اس کا کروائیں، تعویذات حاصل کریں، انشاءاللہ الکریم آپ کو شفا. اس کے بھی تعویذات ماشاءاللہ جی تعویذات دیے جاتے ہیں، روحانی علاج کے بستوں سے آپ حاصل کر سکتے ہیں. اور دیکھیں اگر موٹاپا وزن آپ کم کرنا چاہتے ہیں نا، تو آپ کو ایک تو پکا ارادہ کرنا پڑے گا. جی بالکل پکی نیت کرنی پڑے گی، عزم مصمم، پکا ارادہ کرنا پڑے گا. وزن کم کرنا چاہتے ہیں، موٹاپے سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں، لیکن بھوک کے 3 حصے کر لیے جائیں. ایک حصہ غذا کے لیے، ایک حصہ ہوا کے لیے اور ایک پانی کے لیے. تو انشاءاللہ الکریم کبھی آپ کو ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں آئے گی، کبھی آپ کو کوئی بیماری، کوئی مسئلہ پیٹ کے حوالے سے انشاءاللہ الکریم نہیں ہوگا. صحت مند رہنے کا یوں سمجھیے کہ یہ نسخہ ہے، تو یہ ضرور کیجئے گا. کھانے میں اعتدال کے ساتھ چلیں، میانہ روی کے ساتھ چلیں، اپنی صحت کا خیال رکھیں. اور جو مبلغ دعوت اسلامی نے بتایا نا وزن کم کرنے کا، بڑا کمال کا رسالہ ہے. اس سے پہلے کہ ڈاکٹر آپ سے پرہیز کروائے، اس سے پہلے کہ ڈاکٹر آپ کو کہے کہ یہ بریانی چھوڑ دیں، یہ مرغ مسلم چھوڑ دیں، یہ باہر کے کھانے چھوڑ دیں، تو میرا آپ کو مشورہ یہ ہے کہ آپ میرے پیر و مرشد، میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت بقاتہم العالیہ کے ان مدنی پھولوں پر عمل آپ کر لیں. آپ دیکھیں انشاءاللہ الکریم آپ صحت مند ہو جائیں گے، آپ کا وزن بھی کم ہو جائے گا اور آپ ماشاءاللہ تندرست رہیں گے اللہ نے چاہا تو. آئیے ناظرین شامل کریں گے، اور بالخصوص ہمارے وہ ناظرین جنہوں نے استخاروں کے حوالے سے کالز کی تھیں، استخارے بھی ماشاءاللہ آپ کے ہو گئے. طارق بھائی جی ارشاد فرمائیں جوابات. جی استخاروں کے جوابات کی طرف بڑھنے سے قبل میں چاہوں گا جو آپ نے گفتگو کی پیٹ وزن کم کرنے کے حوالے سے، آپ نے اس میں ایک جملہ فرمایا کہ پختہ ارادہ کر لیں، عزم مصمم کر لیں. تو یہ پختہ ارادہ عزم مصمم کس اعتبار سے؟ دل نیت کے اعتبار سے کریں گے یا دونوں ہی اعتبار سے؟ نیت کے اعتبار سے بھی، اب جب بریانی سامنے آتی ہے یا کوئی ایسی طبیعت کے موافق کوئی چیز آتی ہے نا، پھر ہاتھ پر قابو رکھنا اور ہاتھ کو روکنا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے. اب نفس کو مارنا پڑے گا اس کے لیے، عملی اقدام جو بالکل دونوں طرح سے کوشش کرنا پڑے گی، روحانی طور پر بھی عملی طور پر بھی. اللہ کرم فرمائے. استخاروں کے جوابات کے حوالے سے ہمارے ناظرین نے جو کالز کی، ان میں سب سے پہلے استخارے کا تھا سلمہ بنت پروین کو سر درد کا بتایا. انہوں نے کہا کہ والدہ کے سر میں درد رہتا ہے. استخارہ کیا گیا، اس میں کوئی بھی ایسا روحانی معاملہ نہیں ہے. وظیفہ یہ نوٹ فرما لیں، بڑا ہی آسان سا یہ عمل ہے. آسان اس اعتبار سے، ویسے تو کوئی بھی عمل ہے کوشش تو کرنی پڑے گی نا. بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سر پر دم کر دیجئے. یہی بسم اللہ شریف ایک کاغذ پر لکھ کر اس کاغذ کو تعویذ کی طرح بنا کر سر پر باندھ دیں. انشاءاللہ عز و جل درد سر جاتا رہے گا اور فائدہ حاصل ہوگا، افاقہ حاصل ہوگا. دوسرا استخارہ تھا تبسم بھائی تھے. انہوں نے ایک تو بتایا کہ ٹانگوں میں درد رہتا ہے، دوسرا پتھری کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ پتے میں پتھری ہے. تو استخارہ کروانا چاہ رہے تھے. تبسم بھائی آپ کا استخارہ کیا گیا، اس میں کوئی بھی ایسا آپ کے ساتھ روحانی معاملہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ خیر فرمائے. وقتی آزمائش ہے اور وظائف آپ نوٹ فرما لیں آپ کے دونوں مسائل کے حل کے لیے. ایک تو آپ نے بتایا کہ جسم میں ٹانگوں میں درد رہتا ہے، تو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے یا غنیو یا غنیو یا غنیو یہ پڑھتے رہیں. سیکنڈ یہ پتے کی پتری کے حوالے سے، اس کے لیے بڑا ایک پیارا ایک عمل، لا الہ الا اللہ ایک سادے کاغذ کے اوپر 46 ٹائم، لا الہ الا اللہ 46 ٹائم ایک سادے کاغذ کے اوپر لکھ کر اس کو پانی میں ڈال لیجئے اور پھر اس پانی کو پینے میں استعمال کیجئے. اللہ کی رحمت سے اعتقاد کے ساتھ یہ عمل کریں، انشاءاللہ اللہ کی رحمت شامل حال رہی
تو جو بھی پتھری ہے اللہ نے چاہا تو یہ ریزہ ریزہ ہو کر نکل ماشاءاللہ ٹکڑے ہو جائیں گے، نکل آئے گی بات۔ بالکل، اس کے بارے میں یہ کہا گیا پتے کی پتھری ہو یا کسی کو مسانے کی پتھری ہو وہ بھی یہ گردے کی پتھری والا عمل کر سکتا ہے اس وظیفے پر، جس کے گردے میں ہو؟ جی پتے اور مسانے کی پتھری گردے کا نہیں ہے یہ، اس کے لیے دیگر وظائف ہیں، اس کے لیے دیگر وظائف ہیں۔ تو پتے کی پتھری اور مسانے کی پتھری کے لیے خاص یہ عمل ہے، لا الہ الا اللہ 46 ٹائم کاغذ کے اوپر لکھ کر پانی میں ملائیں اور اس کا پانی پیتے رہیں، انشاءاللہ اس کی برکتیں ملیں گی۔ اچھا، اکرام بھائی تھے، انہوں نے استخارے کا کہا کہ معدے میں جلن رہتی ہے اور یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ کیا کوئی ایسا روحانی معاملہ، اکرام بھائی کوئی بھی ایسا روحانی معاملہ اس میں نہیں ہے، اللہ پاک خیر فرمائے۔ وظیفہ آپ کی نوٹ فرما لیں، بڑا ایسا عمل کہ جس کو پڑھنا آسان ہے، یا سلام 33 مرتبہ پڑھیں، پانی پہ دم کریں اور یہ پانی پی لیں۔ دن میں وقتاً فوقتاً چاہیں تو یہ عمل کر سکتے ہیں، ورنہ منیمم 1 مرتبہ دن میں ضرور یہ کرنے، یا سلام پڑھ کر اول آخر درود پاک کے ساتھ پانی پہ دم کر کے پانی پی لیجئے۔ اچھا، عبد الوہاب بھائی تھے، انہوں نے عبد الوہاب کا کہا، ان کے والد صاحب نے استخارے کا کہا کہ بچہ ہے اور 1 سال سے بخار نہیں جا رہا ہے، تو ان کا استخارہ کیا گیا، کوئی بھی اس میں ایسا عملیات یا بندش وغیرہ کا معاملہ نہیں ہے۔ وظیفہ ان کے لیے یہ ہے، یا غفور، یا غفور ایک کاغذ کے اوپر 3 مرتبہ لکھ کر اس کو تعویذ بنا لیں اور یہ تعویذ بنا کر جو ہے بچے کے گلے میں ڈال لیں یا بازو میں باندھ لیں، انشاءاللہ عز و جل اللہ نے چاہا تو بخار جو ہے وہ جاتا رہے گا۔ آپ مزید یہ کہ روحانی علاج کے بستے سے بھی رابطہ کر لیں کہ تعویذات بالخصوص بخار کے لیے جو مخصوص تعویذات ہوتے ہیں وہ بھی حاصل کر لیں اور اس کے مطابق بھی عمل کریں انشاءاللہ۔ بلکہ ان تعویذات کی تو بڑی ناظرین کمال کی ماشاءاللہ برکتیں ہیں، ان جو آپ کو بتائیں نا روحانی علاج کے بستوں سے جو آپ کو تعویذات ملیں گے، ان تعویذات کی خصوصیت یہ ہے کہ ماشاءاللہ 12 گھنٹے کے اندر بخار اتر جاتا ہے۔ جی، ہمارے خود مشاہدات میں ہیں، تجربات میں ہیں، اس طرح کی برکتیں ماشاءاللہ دیکھیے کہ 12 گھنٹے میں ماشاءاللہ بخار یہ اتر جاتا ہے۔ اللہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا وہ یہ تعویذات جو ہیں یہ مشہور تعویذ ہیں، اچھا، بخار کے تعلق سے ماشاءاللہ۔ تو کسی کو بھی بخار ہوتا تھا تو سرکار اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ یہ تعویذ دیا کرتے تھے، یہی والا تعویذ؟ یہی تعویذ ماشاءاللہ۔ تو اس سے یہ ایک تو ایسا مریض کا واقعہ کتاب میں لکھا ہوا کہ ان کا بخار اتر ہی نہیں رہا تھا، اور پھر وہ سرکار اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے کہ ہم علاج کافی کروا چکے لیکن بخار جو ہے وہ نہیں جا رہا، تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو یہ بخار کے تعویذ بنا کے دیا، یہی نقش تحریر کر کے دیا، الحمدللہ ماشاءاللہ۔ تو اس سے ان کا اگلے ہی دن میں بخار الحمدللہ یہ اتر گیا تھا، ماشاءاللہ۔ تو یہ بڑے پاورفل تعویذ ہیں۔ بخار کا بعض اوقات یہ موسم کی تبدیلی کے ساتھ بھی یہ ہو جاتی ہیں، بخار آنا بچوں کے ساتھ ہو جاتا ہے، بچوں کو بعض اوقات بخار چڑھ جاتا ہے، اترنے کا نام نہیں لے رہا ہوتا، تو یہ ضرور تعویذات عطاریہ کے بستوں سے آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ ہو گئے مزید ہیں آخری استخارہ تھا محمود چشتی بھائی، جنہوں نے چاول کے کام کے حوالے سے ذکر کیا کہ چاول کا کام یہ کر رہے ہیں اور دکان کرنا چاہتے ہیں۔ تو محمود بھائی آپ کا استخارہ ہوا، اس میں آپ اپنے کام کو مزید وسعت دینے کے لیے جو دکان کرنا چاہ رہے ہیں اس میں بہتری کا اشارہ ہے، اللہ پاک خیر فرمائے، اور آپ اللہ کا نام لے کر شروع کریں، ظاہری اسباب ظاہری چیزیں جو ان کو بھی دیکھ لیا جائے، باقی استخارہ ہوا اس میں انشاءاللہ استخارے میں ماشاءاللہ بہتر ہے۔ اور یہاں میں آپ کو بھی جو چاول کا کام شروع کرنا چاہ رہے ہیں وہ بھی، اور دیگر ناظرین کو بھی ایک مشورہ دوں گا، دیکھیں جب بھی کوئی کام شروع کرے نا، کوئی نیا کام، کوئی نیا بزنس آپ شروع کرنا چاہ رہے ہیں، تو میرا آپ کو ایک مشورہ یہ ہے کہ دارالفتہ اہل سنت سے اس کے شرعی رہنمائی بھی آپ لے لیا کیجیے، کیونکہ جب آپ شرعی تقاضوں کے مطابق، شرعی احتیاط کے مطابق آپ اپنے بزنس کو لے کر چلیں گے، اپنے کام کو لے کر چلیں گے، تو ماشاءاللہ اس میں برکت بھی رہے گی۔ ہم استخارے بھی کرواتے ہیں، تعویذات عطاریہ بھی حاصل کرتے ہیں، وظائف بھی معلوم کرتے ہیں نا کہ بھائی میں نے کام شروع کیا ہے، مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں، کوئی ایسا وظیفہ بتائیں کہ میرے کام میں ماشاءاللہ برکت ہو۔ تو شرعی تقاضوں کے مطابق جو ہمارے لیے شرعی احکامات ہیں، ان احکامات کے مطابق، ان تقاضوں کے مطابق ہم اپنے کام کو بھی لے کر چل رہے ہیں یا نہیں چل رہے ہیں، اس چیز کو بھی تو پیش نظر رکھا جائے نا۔ تو انشاءاللہ الکریم شریعت پر عمل کریں گے تو ماشاءاللہ برکت ہی رہے گی، نقصان بھی نہیں ہوگا اور خسارے سے بھی انشاءاللہ الکریم محفوظ رہیں گے انشاءاللہ۔ اچھا، ایک بات یاد رکھیے گا ہمارے وہ ناظرین جن کے استخارے کیے گئے، دیکھیں حقیقت حال اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے، اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے گا کہ استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا۔ آئیے ناظرین شامل کروں گا مزید آپ کی قولز، دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا معلوم کر رہے ہیں۔ جی محمد ناصر ضیاء شورکوٹ، ماشاءاللہ نگران مجلس تشریف فرما ہے۔ میرا سوال تھا کہ جنات، اسیب، اثرات، جادو، عملیات، یہ سب کیا چیزیں ہیں، اس کی تھوڑی ہماری رہنمائی فرمائی جائے، جزاک اللہ۔ بڑا دلچسپ مجھے لگتا ہے آپ نے یہ سوال کیا ہے، ناصر ضیاء نام آپ نے بتایا نا،
کہ جادو، جنات، اثرات، آصب یہ کیا چیزیں ہیں بھائی؟ یہ معلوم کروں گا انشاءاللہ الکریم میں آپ سے۔ سوال کے اندر بہت ساری چیزیں انہوں نے طلب جی ماشاءاللہ، اگلی قول دیجیے گا۔ آپ سے یہ والدین کے بارے میں سوال کرنا تھا کہ اکثر و بیشتر ان کو بیماری میں مبتلا رہتے ہیں، کبھی کوئی بیماری کبھی کوئی بیماری، ان کا کوئی روحانی علاج بتا دیجیے گا۔ اللہ پاک شفا عطا فرمائے، ابھی انشاءاللہ الکریم وظیفہ آپ کو بتاتے ہیں۔ نیکسٹ کال۔ میں اور میرے زوجہ اکثر بیمار رہتے ہیں اور پچھلے 6 مہینوں سے کوئی کام بھی نہیں ہے، صرف 3 سے 4 دن کی مزدوری کی ہے۔ اللہ پاک آسانی فرمائے، وظیفہ انشاءاللہ الکریم ابھی آپ کو بتاتے ہیں۔ جی نیکسٹ کال۔ میرا نام قاسم اتاری مدنی ہے، کراچی سے عرض گزار ہوں۔ جنید بھائی میرے ساتھ کچھ مسائل ہیں، اس کے حل کے لیے کچھ وظائف بتا دیں اور ہمارا گھر اچھے دام و فروخت ہو جائے، اس کی دعا بھی فرما دیجیے۔ اللہ پاک آسانی فرمائے، گھر اچھے داموں میں فروخت ہو جائے تو اس کے لیے سورہ یوسف آیت نمبر 80 پڑھ کر آپ اپنے گھر پر دم کر دیں۔ مسائل کے حل کے لیے آپ 3 دن تک لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین یہ آپ روزانہ 100 مرتبہ پڑھنے کا معمول بنائیے، انشاءاللہ الکریم کیسے ہی مسائل کیوں نہ ہوں حل ہو جائیں گے۔ اگلی قول دیجیے گا۔ میرا نام احمد بخش ہے، والدہ کا نام شکورہ بی بی ہے۔ میرا استخارہ کر دو جی کہ میں سولر پینل نال چکی لگا رہا ہوں، کیا میرے حق میں بہتر ہے؟ پینل چکی لگانا چاہ رہے ہیں، صحیح ہے احمد بخش بھائی، ابھی آپ کو بتاتے ہیں۔ نیکسٹ کال۔ عابد اتاری عرض کر رہا ہوں کرنگی سے، ناف کے مرض کے حوالے سے روحانی علاج عطا فرما دیں۔ یہ عابد بھائی ہیں ہمارے، ناف کا مسئلہ ہے، شاید ان کی ناف شاید گرتی رہتی ہے، بہت بعض اوقات ناف اتر جاتی ہے یا وزن اٹھانے کی وجہ سے، اور یا بعض اوقات کوئی ایسا محنت مشقت والا کام کیا جاتا ہے، کبھی کوئی ایسا وزن اٹھا لیا جاتا ہے، بے احتیاطی ہو جاتی ہے اور ناف گر جاتی ہے، کبھی کمزوری کی وجہ سے بھی ناف گر جاتی ہے، بہت ساری اس کی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ چلیں شامل کرتے ہیں استخارے بھی، آپ فرما لیجئے ناف کے حوالے سے کیا ہے کوئی تعویذ، کوئی وظیفہ کیا ناف نہ گرے؟ ناف کے لحاظ سے یہ ایک روحانی علاج اس کا بورڈ پہ لکھا ہوا ہے۔ چلیں بتائیں ماشاءاللہ کیا لکھا ہوا ہے، کیا تعویذ بنانے کا طریقہ سکھائیں گے آج؟ قرآن پاک کی سورہ یاسین شریف کی یہ آیت کریمہ اس کے اندر یہاں لکھی ہوئی ہے، سلام قولا من رب رحیم۔ صحیح، یہ آیت کسی کاغذ پہ، سادہ کاغذ پہ ایک مرتبہ اس کو لکھ کے، ایک ہی دفعہ لکھنا ہے، لکھ کر اس کو ناف کی جگہ پر باندھ لیں۔ ناف سے اوپر جو ہے اس کو باندھ لیا جائے تو انشاءاللہ الکریم ناف ان کی ٹھیک ہو جائے گی۔ لکھنے میں ان احتیاطوں کو مد نظر رکھنا ہے کہ جو شوشے بنے ہوئے ہیں یہ آپ نے شوشے اس کے واضح ہونے چاہیے، جو دائرے ہیں شوشوں سے مراد کیا ہے؟ جس طرح یہ سین کے یہ 3 شوشے ہیں، صحیح، تو اب یہ جس طرح یہاں واضح لکھے ہوئے ہیں اس طرح شوشے اس یعنی کے واضح سین کے شیشے 3 ہوتے ہیں نا؟ جی 3 شوشے ہوتے ہیں، تو اب یہاں 3 ہی شوشے ہیں۔ سین کے 3 شوشے ہوں گے، میم ہے تو اس کا دائرہ کھلا رکھیں، قاف لکھا ہوا ہے اس کا دائرہ، واو کا دائرہ، اسی طرح یہاں میم، تو یہ جو دائرے والے حروف ہیں ان کے دائرے کھلے رکھیں، اور جو شوشے والے حروف ہیں ان کے آپ شوشے جو ہیں اس کو درست رکھیں۔ انشاءاللہ الکریم یہ اپنا لکھ کے ایک بار اس کو کاغذ پہ لکھ کے تو باندھ لیں گے تو انشاءاللہ الکریم ناف جو ہے یہ ناف کے اوپر باندھنا ہے نا؟ جی اوپر گلے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم گلے میں پہن لیں اور تعویذ ناف کے اوپر ہی رہے؟ بعض اوقات ناف کے اوپر باندھتے ہیں نا تو آزمائش یہ ہوتی ہے کہ وہ ناف سے نیچے آ جاتا ہے، تو اگر گلے میں پہن لیں اور تعویذ ناف پر رہے ایسا کر سکتے؟ ایسا بھی کر سکتے ہیں، لمبائی اس کی ناف تک آ جائے، لمبائی یعنی تعویذ کا دھاگا اتنا لمبا رکھوائیں کہ تعویذ ناف تک آ جائے۔ اچھا اس میں کوئی ہے احتیاط وغیرہ؟ جیسے آپ نے فرمایا کہ تعویذ بنا لیں بھائی، اچھا بعض اوقات لوگ پوچھتے ہیں، سوالات کرتے ہیں کہ تعویذ جو آپ سلوانے کا کہہ رہے ہیں تو یہ چمڑے میں سلوائیں یا کپڑے میں ہی سلوا سکتے ہیں؟ چمڑے یا ریگزین میں اس کو کروا لیا، جیسے یہ ہوتا ہے کہ تعویذ جو لکھا ہوا نا مٹتا نہیں ہے، پھر چمڑے میں اگر سلوا لیا بچت رہتا ہے، تو اگر یہ مٹ جائے گا تو پھر اثر بھی اس کا ختم ہو جاتا ہے، تو اس لیے اس کو جب بھی یہ تعویذ بنائیں تو پھر اس کو جو ہے اچھے انداز پہ اس کو پہلے پلاسٹک کوٹنگ کر لیں، پھر اس کو چمڑے یا ریگزین میں کروا لیں۔ اس میں کلر کی بھی کوئی قید ہے کہ بھئی آپ نے کالے رنگ کے چمڑے میں یا اس میں گرین کپڑے میں ہی جو ہے نا وہ سلوانا؟ کسی بھی کلر میں اس کو کروا، کلر کی کوئی قید نہیں ہے۔ اور پڑھنے کے لیے بھی اگر ناظرین ناف کا کسی کا مسئلہ ہے تو اس کے لیے میرے لیے سنت کا عطا کردہ یہ وظیفہ جو ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 7 اور 8، یہ دونوں آیات 7 مرتبہ پڑھ کے پانی پر دم کر کے آپ پئیں، انشاءاللہ الکریم آپ کا یہ تو بڑا کمال ہے۔ یہ جو آپ نے بتایا نا وظیفہ، اس کے بارے میں امیر علیہ سنت نے فرمایا کہ یہ میرا مجرب ترین ہے، الحمدللہ، اور مجرب کہتے ہیں ناظرین کے جو تجربے سے ثابت ہے، جو مشاہدے میں ہوں۔
چلے ماشاءاللہ یہ تعویذ بنانے کا بھی طریقہ آپ کو آج بتا دیا گیا. ہمارے وہ ناظرین کے جن کو ناف کا مسئلہ رہتا ہو, ناف گر جاتی ہو, بعض اوقات بچوں کے ساتھ بھی اس طرح کی پرابلم ہوتی ہے, ناف کے بہت سارے اس کے بھی امراض ہوتے ہیں. اچھا, تو اس کے مطابق آپ عمل کیجیے گا. یہ تعویذ بنانے کا طریقہ آپ کو بتایا گیا. اس کی تعویذ کی بھی اگر نیاز دلوانا چاہیں پہلے تعویذ پہننے سے پہلے, تو کیا اس کی بھی نیاز وغیرہ کا بھی سلسلہ ہوتا ہے؟ کچھ نیاز کر لیں بہتر ہے, صدقہ و خیرات اللہ کی راہ میں کیا جائے تو اس سے بیماریاں پریشانیاں ویسے ختم ہوتی ہیں. ماشاءاللہ, صدقہ بھی دیجیے, راہ خدا عز و جل میں دیجیے, اپنی دعوت اسلامی کے ساتھ تعاون کیجیے گا, دعوت اسلامی کو یاد رکھیے گا, اللہ پاک شفا عطا فرمائے. یہ ایک اور اسلامی بھائی تھے, یہ انہوں نے پوچھ رہے تھے ناصر ضیاء بھائی, یہ کیا ہے جادو, جنات, اسرار, یہ سب ایک ہی چیزیں ہیں؟ کیونکہ بعض اوقات مختلف لوگوں سے یہ سننے میں آتی ہیں کہ بھائی ان پر جادو ہو چکا ہے. جیسے طارق بھائی نے بھی کئی استخارے کیے تو انہوں نے تو بیماری کا بتایا, ورنہ عموماً استخاروں میں جادو کا بھی اشارہ آتا ہے, عملیات کا بھی اشارہ آتا ہے. لوگ بعض اوقات کنفیوز ہو جاتے ہیں نا کہ یہ عملیات کیا ہیں, اسرات کیا ہیں, اسرات سے کیا مراد ہے, اور یہ بھوت پریت اور آسیب وغیرہ یہ سب ایک ہی چیز ہیں یا یہ ساری مختلف چیزیں؟ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ جادو ایک فعل ہے اور جنات مخلوق ہیں. تو جادو جو ہے اس کو عربی میں سحر بولا جاتا ہے اور انگلش میں سے میجک کہتے ہیں. اس کی جو شرعی تعریف ہے تو اس کے شریعت میں سحر کے جو معنی ہیں, جادو کے معنی ہیں, وہ ہیں خفیہ طور پر کسی چیز کو خلاف اصل ظاہر کرنا. یعنی کہ اس کی ایک تعریف یہ بھی کی جاتی ہے کہ کسی شریر اور بدکار شخص کا مخصوص عمل کے ذریعے عام عادت کے خلاف کوئی کام کرنا, اسے جادو کہا جاتا ہے. یعنی جو غلط عملیات کرتے ہیں, جی, سفلی وغیرہ جسے کہتے ہیں. جی جی صحیح ہے. اور دوسرا جو جنات ہے یہ اللہ پاک کی ایک مخلوق ہے جو اپنا وجود رکھتی ہے اور عجیب و غریب کام کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ بظاہر بندے کو جو ہے بڑا مشکل لگ رہا ہوتا ہے, لیکن یہ مشکل ترین کاموں کو بھی کرنے کی ان کو یہ طاقت دی گئی جسے کرنا عام انسان کے بس کی بات نہیں ہے. پھر جن کو جن کہا کیوں جاتا ہے؟ اچھا, تو یہ جن جو ہے اس شارح بخاری علامہ بدر الدین محمود عینی رحمۃ اللہ علیہ آپ لکھتے ہیں کہ لغت میں جن کا معنی ہے ستر یعنی پوشیدہ ہونا, اور جن کو اسی لیے جن کہتے ہیں کہ یہ عام لوگوں کو نگاہوں سے نظر نہیں آتے. ہاں, پوشیدہ عام لوگوں کو نظر نہیں آتے. تو جنات یہ ایک مخلوق ہے اللہ پاک کی, اور یہ بعض اوقات یعنی ناری مخلوق ہے, آگ سے جنات آگ سے پیدا کیے گئے. صحیح ہے. اچھا, اس میں مجھے یہ ارشاد فرمائے, چلے یہ ماشاءاللہ یہ تو آپ نے بتایا جادو یہ ہے, جنات یہ آپ ماشاءاللہ تعویذات وغیرہ بھی دیتے ہیں اور واسطہ پڑتا ہے, جادو کی بھی آپ لوگ کرتے ہیں, کاٹ وغیرہ بھی کرتے ہیں, جنات سے حفاظت کے لیے بھی کاٹ وغیرہ کرتے ہیں. کبھی ایسا اتفاق کیا ہوا ہو آپ کے ساتھ, یا کوئی ایسا واقعہ آپ کے سامنے آیا ہو کہ کسی پر جنات ظاہر ہو گئے, کسی پر جنات کو تو ظاہر باتیں نظر نہیں آتی, آپ نے بتا دیا کہ پوشیدہ ہوتے ہیں, کسی پر جنات کی کیفیت ظاہر ہو گئی ہو یا کسی پر جنات کے اثرات یہ ظاہر ہو چکے ہوں, کیا اس وقت کیفیت ہوتی ہے, کیسے پتہ چلتا ہے کہ یہ واقعی جنات کی شرارتیں ہیں؟ ایک بار نا بستے پر بیٹھے ہوئے تھے تو وہاں پہ مریض تعویذ لینے آیا, تو اس کو جنات ہی کا پرابلم تھا, تو اس میں جن وہ ظاہر ہو گیا. تو یہ پھر مختلف آوازیں اس کی نکلنا شروع ہوئیں, دیگر بھی لوگ بیٹھے ہوئے ایک علامت ہے ویسے اس کی نا کہ آواز چینج ہو جاتی ہے, آنکھیں اس کی لال ہو جاتی ہیں. جی جی نا, یہ تو اس طرح کی وہ تو باقاعدہ بول رہا تھا نا, اور اس نے کوئی اپنا نام بھی بتایا کہ میں فلاں ہوں. تو الحمدللہ وہ امیر علیہ سنت کا ایک بڑا ہی پیارا روحانی علاج ہے, یہ آپ نے عطا فرمایا, وہ پڑھیں تو فوری جن جو ہے یہ نکل جاتا ہے. کیا عمل ہے وہ ہمیں بھی بتائیں نا. وہ اس وقت جو عمل کیا گیا وہی عمل یہاں ہم انشاءاللہ مدنی چینل کے ناظرین کو بتاتے ہیں. تو کبھی بھی آپ کے ساتھ جن کا کوئی پرابلم ہو جاتا ہے تو آپ فوری طور پر سورہ مومنون کی آخری 4 آیات جو ہیں اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ الکریم یہ پڑھ کے دم کرنے سے پہلے وہ مریض جو اپنی اصلی حالت میں انشاءاللہ واپس صحیح. یہ نوٹ کیجئے گا ناظرین, سورۃ المؤمنون کی آخری آیات ہیں, یہ پڑھنے کا معمول بنائیے, یہ ویسے بھی اپنے معمولات میں شامل کیجئے. الحمدللہ عز و جل بہت مختلف مسائل کے حل کے لیے اور بالخصوص جنات سے حفاظت کے لیے ماشاءاللہ یہ بہت شاندار بہت مجدب وظیفہ ہے, انشاءاللہ الکریم فائدہ حاصل ہوگا. بڑھیں گے ناظرین آپ کے استخاروں کے جوابات کی جانب. ہمارے جن اسلامی بھائیوں نے کالز کی تھیں استخاروں کے حوالے سے جوابات نوٹ کیجئے گا. جی طارق بھائی. احمد بخش بھائی تھے. جی احمد بخش بھائی تھے, انہوں نے استخارے کا کہا کہ یہ کام کرنا چاہ رہے ہیں, چکی لگانا چاہ رہے ہیں. جی. تو احمد بخش بھائی آپ کا استخارہ کیا گیا, اس کام کے کرنے کے حوالے سے آپ نے کہا تھا اس میں بہتری کا اشارہ ہے, اللہ پاک آپ کے ساتھ خیر والا معاملہ فرمائے. تو ظاہری معاملات کو دیکھتے ہوئے
اور آپ نے چونکہ صرف مطلق انہوں نے یہی پوچھا کہ یہ کام کرنا چاہ رہے ہیں، کسی خاص اسپیسیفک جگہ کے حوالے سے نہیں تھا، تو جو انہوں نے پوچھا اس کا جواب انہیں عرض کیا گیا کہ کام میں بہتری کا اشارہ ہے۔ باقی یہ کہ رزق میں برکت رہے اور کام میں کشادگی رہے، چلتا رہے۔ کام کے آغاز میں یا نافع 20 مرتبہ پڑھ کر جس کام کو شروع کیا جائے وہ کام جو ہے پائے تکمیل تک پہنچتا ہے، اور انشاءاللہ اس میں برکتیں بھی نصیب۔ یہ روزانہ پڑھنا ہے یا آپ نے اسی شروع کرتے وقت پڑھنا ہے؟ روزانہ ہی اپنے عمل میں شامل کر لیں، بہت ہی اچھا ہے۔ روزانہ اپنے دکان ہے آپ کا، یا آپ کے کاروبار کی کوئی جگہ ہے، فیکٹری ہے، آفس ہے، جو بھی معاملات ہیں، یعنی آپ اپنے کام کا آغاز کریں یا نافع 20 مرتبہ پڑھ کر اول آخر درود پاک کے ساتھ اس کی برکتیں حاصل کرنے۔ تو انشاءاللہ بلکہ یہ جو آپ نے ماشاءاللہ بتایا نا، بڑا یہ ایسا زبردست وظیفہ ہے، اس کی ایک تاثیر پتہ ہے کیا ہے؟ اس کی ایک برکت ماشاءاللہ یہ بھی ہے کہ وہ کام اس کی مرضی کے مطابق پورا ہوتا ہے۔ اب آپ کی خواہش ہے نا، میری منشا ہے کہ بھائی اس میں برکت ملے، دکان کا جو بزنس ہے یہ چلے، فیکٹری کا جو کام ہے یہ چلتا رہے، تو اچھی نیتیں پیش نظر رکھیں، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اس میں ماشاءاللہ۔ مزید بھی ہیں استخاروں کے جوابات، چلیں میسیجز کافی سارے ہیں۔ یہ ایک میسیج آیا کہ جسم میں درد، تھکن، سستی طاری رہتی ہے، صلاح الدین نام ہے، والدہ کا نام نظرہ بی بی، اس حوالے سے استخارہ کیجیے گا۔ محمد فیصل، والدہ کا نام ہے رشیدہ بی بی، یہ کام میں رکاوٹ ہے، اس حوالے سے بھی استخارہ کیجیے گا۔ اچھا، یہ ایک اور میسیج ہے، آپ سے گزارش ہے کہ مجھے تھائرائیڈ ہے، آپ دعا بھی کریں، اللہ پاک صحت عطا کرے۔ جی بالکل، انشاءاللہ کریم دعا بھی کرواتے ہیں۔ تھائرائیڈ کے حوالے سے ہے کوئی روحانی علاج، کوئی وظیفہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تھائرائیڈ کا ایک تو بہترین علاج ہے کہ روحانی علاج کے بستے سے اس کے تعویذ ملتے ہیں، وہ کھانے ہوتے ہیں۔ اچھا، تو یہ بستے سے رابطہ کر کے روحانی علاج کے بستے سے تعویذ بھی حاصل کریں، اور پڑھنے کے حوالے سے پڑھنے کے لیے جو ہے یہ اول آخر ایک بار درود شریف پڑھ لیں، اور 3 مرتبہ سورۃ الفاتحہ پڑھ کے پانی پہ دم کر کے پینے کا اپنا معمول بنائیں، انشاءاللہ الکریم ان کو شفا حاصل ہوگی۔ سورۃ الفاتحہ جسے سورۃ الشفا بھی کہا جاتا ہے، اس کا ایک نام سورۃ الشافیہ بھی ہے، ایک نام سورۃ الدعاء بھی ہے۔ سورۃ الفاتحہ کا بہت سارے نام ہے سورۃ الفاتحہ کے۔ یہ جو وظیفہ آپ کو بتایا نا تھائرائیڈ کے حوالے سے، اچھا آپ کو گلے کا کوئی بھی پرابلم ہو، گلا خراب ہے، ٹونسلز بعض اوقات ہو جاتے ہیں، آواز بیٹھ جاتی ہے، اچھا آواز چینج ہو جاتی ہے، گلے میں بعض اوقات یہ گلٹیاں وغیرہ نکل آتی ہیں، کوئی بھی مسئلہ ہو گلے کے حوالے سے، آپ یہ وظیفہ کیجئے گا 3 مرتبہ سورۃ الفاتحہ پڑھ کر، انشاءاللہ الکریم آپ کی یہ بیماری تکلیفیں دور ہو جائیں گی۔ آئیے ناظرین مزید شامل کرتے ہیں آپ کی کالز، دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا معلوم کر رہے ہیں۔ جی کال چلائیے گا۔ جی میں راول پنڈی سے بول رہا ہوں، میرا نام خالد ہے، میری والدہ کا نام شمیم ہے۔ میرے پاس ایک گھر ہے، اس کا نمبر ہے 88-688، تو وہ کرائے پہ نہیں لگ رہا، تو اس کو کرائے پہ لگانا چاہ رہا ہوں، کافی ٹائم سے کوشش کر رہا ہوں، تو اس کے لیے کوئی وظیفہ یا پڑھائی بتا دیں جی، تاکہ یہ جلد از جلد کرائے پہ لگے۔ چلیں جی انشاءاللہ الکریم ابھی آپ کو بتاتے ہیں، مکان کرائے پر چڑھ جائے اس کے لیے وظیفہ آپ کو بتائیں گے۔ نیکسٹ کال۔ حضرت میں بہت پریشان رہتا ہوں، میرا نام غلام حسین ہے، میری امی کا نام حسینہ ہے۔ اللہ پاک آسانی فرمائے۔ غلام حسین بھائی ابھی استخارہ کرواتے ہیں آپ کا۔ نیکسٹ کال۔ بھائی میرا نام ہے فیصل جاوید، میری والدہ کا نام ہے فرق سلطانہ۔ 2-3 مہینے پہلے میری اسی جگہ پہ جاب ہوتی تھی، 2-3 مہینے میں نے اپنا بزنس اسی دکان میں اسٹارٹ کیا ہے، چھوٹا سا کام جو ہے نا بالکل ڈاؤن سے جا رہا ہے۔ پہلے جب دکان جاب بھی تھی کام بہت اچھا تھا۔ اللہ پاک آسانی فرمائے۔ فیصل نام انہوں نے اپنا بتایا ہے۔ جی اگلی کال دیجیے۔ میری ہمشیرہ کا نام صغیر بانو ہے اور والدہ کا نام رحمائی بی بی ہے۔ میری ہمشیرہ کے پٹھوں میں شدید درد رہتا ہے، اس کا حل بتا دیں۔ پٹھوں میں درد رہتا ہے، صحیح، ابھی وظیفہ آپ کو بتاتے ہیں۔ اگلی کال دیجیے۔ میرا نام محمد فہد ہے اور امی کا نام رخسانہ ہے۔ تو میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں جو بھی کام کرتا ہوں اس میں کوئی رکاوٹ آ جاتی ہے یا نظر لگ جاتی ہے، اور بہت ناکامی اور بہت مایوسی ہے، صحت کے حوالے سے بھی نہ مطلب کوئی سستی ہے اور بہت۔ جی اگلی کال دیجیے۔ میری والدہ کا نام شکورہ بی بی ہے، ان کا استخارہ کرتے ہیں۔ ان کی والدہ کا نام راجو بی بی ہے، ہر وقت ان کو غصہ بہت آتا ہے۔ جی نیکسٹ کال دیجیے گا۔ جی یہ دعا کی درخواست ہے، میرے والد صاحب کا ایک سائڈ ہاتھ اور پاؤں ہلتا رہتا ہے، اس کے لیے دعا کریں۔
اللہ پاک آپ کے والد صاحب کو شفا عطا فرمائے، امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صدقہ جل آپ کے والد صاحب صحت یاب ہو جائیں۔ انشاءاللہ الکریم سلسلے کے اختتام پر بھی دعا کریں گے۔ یہ کب کبھی طاری ہو جاتی ہے، بعض اوقات لوگوں کے ساتھ اس طرح کی کیفیت ہوتی ہے کہ جسے کہتے ہیں نا کہ لرزہ طاری ہو گیا ہے، کب کبھی طاری ہو گئی ہے۔ انہوں نے بھی شاید والد صاحب کے لیے تو دعا کا بھی کہا ہے، اور یہ کیفیت بتائیے کہ ان پر کب کبھی طاری ہو جاتی ہے والد صاحب پر، اس کے لیے بھی ہے کوئی دعا، کوئی روحانی علاج کہ پڑھ کر دم کر دیا جائے والد صاحب پر؟ یہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم 60 مرتبہ پڑھ کے پانی پہ دم کر کے اپنے والد صاحب کو پلائیں، روزانہ اس کو کریں، انشاءاللہ الکریم ان کے والد صاحب کا یہ جو کیفیت ہے اس سے یہ نکل آئیں گے۔ 60 مرتبہ لا حول شریف پڑھنا ہے۔ اچھا، یہ ایک میسیج آیا تھا مجھے، یہ ہمارے ایک اسلامی بھائی ہیں، ان کی زوجہ بتا رہے ہیں کہ ان کو کینسر ڈائگنوز ہوا ہے نا، اللہ پاک شفا عطا فرمائے، صحت تندرستی نصیب فرمائے، تو اس کے لیے بھی کوئی ایسا خاص عمل، کوئی ایسا وظیفہ؟ ابھی ایک اسلامی بھائی کی عیادت کے لیے جانا ہوا تو ان کو بھی اس طرح کا مرض تھا، کینسر کا نا، کافی اذیت میں، کافی تکلیف میں تھے۔ اللہ پاک ان کو بھی شفا عطا فرمائے، اور جو مسلمان اس طرح کے موذی امراض میں مبتلا ہیں اللہ پاک ان کو بھی شفا عطا فرمائے۔ تو میں چاہوں گا کہ کینسر کے حوالے سے بھی کوئی وظیفہ، کوئی اس کا پراپر، کوئی مکمل روحانی علاج وہ بتائیں۔ اللہ پاک ان کو شفا عطا فرمائے۔ کینسر لا علاج مرض نہیں ہے کہ بندہ گھبرا جائے کہ اب یہ کینسر ہو گیا تو اب میں بچوں گا نہیں۔ صحیح، تو ہمت رکھیں، انشاءاللہ الکریم اللہ پاک چاہے تو شفا دے گا۔ بے شک۔ اور سورہ مریم یہ آپ روزانہ جو ہے اول آخر درود شریف 11 مرتبہ پڑھ لیں۔ یہ مریض خود پڑھے، مریض پڑھ لے یا کوئی بھی پڑھ لے نا، گھر میں سے کوئی بھی پڑھ لے جو درست قرآن پڑھنا جانتا ہے، وہ سورہ مریم مکمل جو ہے اول آخر 11 بار درود شریف پڑھیں، پانی پہ دم کر کے۔ کینسر کے مریض کو یہ 40 دن تک آپ یہ عمل کروائیں، انشاءاللہ الکریم اس کا کینسر کا مرض جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ ساتھ آپ روحانی علاج کے بستے سے رابطہ کریں، وہاں سے تعویذات اس کے ملتے ہیں، کینسر کے پلیٹیں لکھ کے دی جاتی ہیں الحمدللہ۔ ایسے میری اپنی کئی اس طرح مریضوں سے ملاقات ہوئی جن کو کینسر کا مرض تھا، تو الحمدللہ انہوں نے یہ پلیٹوں کا کورس کیا، بستے سے پلیٹیں لکھوائیں، اور ان کا کینسر کا مرض جو ہے وہ ختم ہو گیا۔ اچھا، یہ ایک اور میسج تھا کہ مکان کرائے پہ نہیں چڑھ رہا بھائی، یہ جو ہوتے ہیں نا مکان مالک، جن کے ہوتے ہیں بڑے ہوتے ہیں، کہ بتائیں کوئی ایسا عمل کہ خالی ہو مکان دوسرے دن کرائے پر چڑھ جائے، ایک کوئی پاورفل بتائیں وظیفہ ہے، یہ نوٹ کر لیں، انشاءاللہ الکریم ان کا مکان جلدی کرائے پر چڑھ جائے گا۔ 321 مرتبہ یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام 321 مرتبہ پڑھ کر کسی میٹھی چیز پر یہ دم کر کے بچوں میں تقسیم کر دیں، انشاءاللہ ان کا مکان جو ہے جلد کرائے پر چڑھ جائے گا۔ کیا بات ہے! یہ صرف مکان کے لیے، اب وہی دکان بھی کرائے پر چڑھانی ہے ہم نے، اس کے لیے عمل کیا جا سکتا ہے انشاءاللہ۔ آئیے ناظرین، شامل کرنے لگے ہیں آپ کے استخاروں کے جوابات۔ جی طارق بھائی۔ جی، سب سے پہلے استخارے کے لیے ہمارے پاس جو میسج کے ذریعے آیا، صلاح الدین بھائی تھے، انہوں نے بتایا کہ جسم میں سستی رہتی ہے اور نقاہت رہتی ہے، کمزوری، کچھ چیزوں کا ذکر کیا۔ تو صلاح الدین بھائی، آپ کا استخارہ کیا گیا، اس میں کوئی بھی ایسا روحانی معاملہ نہیں ہے، اللہ پاک خیر فرمائے۔ وظیفہ آپ یہ نوٹ فرما رہے ہیں، تسبیح فاطمہ ہر نماز کے بعد سبحان اللہ 33 مرتبہ، الحمدللہ 33 مرتبہ، اللہ اکبر 34 مرتبہ، 100 کا عدد پورا کر لیا جائے۔ تسبیح فاطمہ ہر نماز کے بعد پڑھیں، پلس یہی تسبیح فاطمہ سوتے وقت پڑھنے کا معمول بنا لیں۔ تو انشاءاللہ اس کی برکتیں یہ ہیں اس تسبیح فاطمہ کی کہ جو اس کے مطابق عمل کرے تو دن بھر کی جو بھی تھکان ہے، کام کاج کی، گھریلو مصروفیات کی جو بھی تھکن ہے، انشاءاللہ وہ سب جاتی رہے گی، اور جو ہے وہ بالکل بندہ اللہ نے چاہا تو فریش ہو جائے گا۔ دوسرا استخارے کا تھا فیصل بھائی تھے، اور انہوں نے کام کے حوالے سے کہا، اسی طرح ایک اور کام کے حوالے سے استخارے کا کہا فہد بھائی تھے کہ کام میں رکاوٹ ہو رہی ہے، اور دوسرے ہمارے ایک اور فیصل بھائی کال کے ذریعے تھے جنہوں نے استخارے کے لیے کہا، ایک محمد فیصل بن رشیدہ اور دوسرے فیصل بھائی کال کے ذریعے۔ تو آپ تینوں کا تقریباً سیم ہی مسئلہ ذکر کیا کہ کام میں رکاوٹ ہے، پریشانی ہے، مشکل ہے، تو تینوں کے استخارے کیے گئے۔ کام کے اندر جو رکاوٹ کا ذکر کیا، اس میں کوئی بھی بندش وغیرہ کا معاملہ نہیں ہے، وقتی آزمائش ہے، اللہ پاک خیر فرمائے۔ وظیفہ آپ نوٹ فرما لیں، ہر نماز کے بعد یا ذل جلالی والاکرام، یا ذل جلالی والاکرام ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ اول و آخر درود پاک کے ساتھ پڑھنے کا معمول بنا لیں۔ یہ وظیفہ پڑھیں، دعا کریں، نماز کی بھی پابندی رکھیں، انشاءاللہ اس کی برکتیں دیکھنے کو ملیں گی۔ دوسرا استخارے کے لیے تھا صغیر بانو، ان کا ذکر کیا کہ پٹھوں میں درد رہتا ہے، تو ان کا استخارہ کیا گیا، کوئی بھی ایسا ان کے ساتھ عملیات یا بندش وغیرہ کا معاملہ نہیں ہے، بیماری وغیرہ ہی کا ایشو ہے۔ تو استخارے میں جو جواب آیا وہ عرض کیا، تو وظیفہ آپ یہ نوٹ فرما لیں،
یا غنیو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے یا غنیو پڑھتے رہیں انشاءاللہ. جو بھی جسم کے درد ہے تکلیف ہے اس کے اندر انشاءاللہ یہ وظیفہ بڑا ہی مفید رہے گا. اور اس کے علاوہ ہمارے ایک اور استخارے کا کہا گیا غلام حسین بھائی تھے. انہوں نے کہا کہ پریشانیاں ہیں مشکلات ہیں اور غلام حسین بھائی آپ کا استخارہ کیا گیا. جو پریشانیوں ہیں مشکلات کا آپ نے ذکر کیا اس میں کوئی بھی ایسا عملیات یا بندش وغیرہ کا معاملہ نہیں ہے, وقتی آزمائش ہے. اللہ پاک خیر والا معاملہ فرمائے. آپ جو ہے وظیفہ یہ نوٹ فرما لیں, مشکلات پریشانیاں بیماریوں کی صورت میں ہوں یا کام کے نہ ہونے کی صورت میں ہوں یا کسی بھی معاملے میں ہوں, آپ یا سلامو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے یا سلامو پڑھتے رہیں. اللہ پاک کے اس نام کی برکت سے اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ سلامتی نصیب ہوگی انشاءاللہ الکریم. اللہ پاک عافیت والا معاملہ فرمائے, سب کی آزمائشیں تکالیف دکھ در سب دور فرمائے. اور یہاں میں آپ کو بھی اور دیگر ناظرین کو بھی مشورہ دوں گا کہ ہم استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لیں. بہت سارے مسائل کا حل, بہت ساری پریشانیوں کا حل استغفار میں. اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر اپنے گناہوں سے سچی پکی توبہ کریں, مغفرت چاہیں, استغفار کریں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اب یہ استغفار کی کثرت کریں. اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جس نے استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لیا اللہ پاک اس کی ہر پریشانی دور فرما دے گا, ہر تنگی سے اسے راحت عطا فرمائے گا اور ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے اسے گمان بھی نہ ہوگا. اور کتنے ماشاءاللہ فضائل و برکات ہیں. توبہ کرنے والوں کو اللہ پاک پسند فرماتا ہے اور اللہ کے محبوب بندے بن جاتے ہیں جو توبہ کرنے والے ہوتے ہیں. اللہ پاک ہمارے ظاہر و باطن کو بھی پاک و صاف فرمائے. مزید شامل کریں گے آپ کی کالز, دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا معلوم کر رہے ہیں. جی کال چلائیے گا. بچے کا استخارہ کروانا ہے. میرے بچے کا نام ہے غفران شفقت, ماں کا نام ہے مریم نبیل. تو تھوڑے سے مسائل آ رہے ہیں, پلیز استخارہ کر دیں اور ہمیں بتا دیں. صحیح ہے, نیکسٹ کال دیجیے گا. میرے ابو کے کافی عرصے سے کندھوں میں درد رہتا ہے, علاج بھی کروایا پر پھر بھی ٹھیک نہیں ہو رہے. میرے ابو کا نام شفقت عباس اور ان کی والدہ کا نام فاطمہ بی بی ہے, اور ہمارے گھر کے لیے دعا کرنا. شکریہ. انشاءاللہ اگلی کال دیجیے گا. میرا نام محمد رجب علی ہے. اصل میں نے ہوٹل جانا چاہ رہا ہوں, تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا میرا ہوٹل کا کام جو ہے وہ بہتر چل سکتا ہے؟ اچھا جی, ہوٹل کا کام بہتر چل سکتا ہے یا نہیں, لگا تو چکے ہیں ہوٹل آپ. اس میں چلے ہم آپ کو وظیفہ بتاتے ہیں کہ آپ کا کام اچھا چلے. باقی استخاروں کے حوالے سے بھی کچھ کالس ہیں استخاری آپ فرما لیجئے. کام اچھا چلے, کاروبار چمکے, برکت رہے, کسی کی پریشانی نہ ہو, محتاجی نہ ہو. کیا ایسا کوئی پاورفل عمل بتائیں کہ وہ کچھ حصار وسار کا کچھ بتائیں کہ حصار باندھیں کام اچھا چلنا شروع ہو جائے. ماشاءاللہ پہلے بتا رہے ہیں ان کی ہوٹل تھی اور اچھا چلتا تھا ماشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا 35 مرتبہ لکھ کر یہ 35 ٹائم لکھ کے کاغذ پہ, تو اپنے کاروبار کی جگہ دکان ہوٹل جو بھی ان کا ہے تو یہ وہاں پر اس کو پلاسٹک کوٹنگ کر کے لگا دیں. انشاءاللہ ان کا کاروبار جو ہے وہ خوب چمکے گا. اللہ پاک برکت بھی عطا فرمائے. خود لکھ لیں یا کسی سے لکھوا لیں, کوئی بھی لکھ دے دے یا فوٹو اسٹیٹ کروا کے دوسروں کو بھی دے سکتے ہیں نا کہ چلو دوسروں کو بھی دے دیں جان پہچان والوں. یہ لکھنا ہے, اس کو فوٹو کاپی نہیں کروائی جائے گی. اچھا ایک اس کو لکھا جائے, ہاتھ سے لکھنا ضروری ہے. ہاتھ سے لکھا جائے. بعض کو بولے بھائی کمپیوٹر پہ جو ہے نا میں کمپوز کر کے وہ ایک ہی دفعہ لکھ لیتا ہوں پرنٹ دے دیتا ہوں ایک ساتھ ہی. اس کو لکھنا ہے, ہاتھ سے لکھنا, کیونکہ تعویذ لکھنے کا اصول یہ ہے ناظرین کہ ہاتھ سے لکھا جائے. اور یہ تعویذ آپ خود بھی تیار کر سکتے ہیں, کاروبار کی جگہ پر لٹکائیں. اور دیکھیں ایک بات یاد رکھیے گا, کام جب نیا نیا شروع کرتے ہیں نا اس میں مسائل آتے ہیں, اس میں رکاوٹیں بھی آتی ہیں اور غیروں کی طرف سے بعض اوقات مخالفت کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے. اپنے بعض اوقات حاسدین کی طرف سے بھی جو ہے نا مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ہمت رکھیں, کوشش, یاد رکھیے گا کہ کوشش یہ کامیابی کی کنجی ہے. کامیاب ہونا چاہتے ہیں کوشش اپنی جاری رکھیں اور دل برداشتہ نہ ہو, مایوس نہ ہو, اور انشاءاللہ الکریم دیکھیں کامیاب ہو جائیں گے. اور اللہ نے چاہتا, اور جو روحانی علاج جو آپ کو بتایا گیا ہے اس کے مطابق عمل کیجئے گا. اور رزق میں برکت کا, کام میں برکت کا جو سب سے بڑا تعویذ, سب سے بڑا وظیفہ ہے نا, وہی ہی فرائض کی پابندی, نمازوں کی پابندی ہو. ساتھ ساتھ اس روحانی علاج پر بھی عمل کریں. اللہ کی رحمت سے آپ کا کاروبار بڑھے گا, چمکے گا, بلکہ اڑنا شروع کر دے گا انشاءاللہ. ایک اور بات, نیت صاف ہو اور دیانت داری کے ساتھ مخلص ہو کر آپ اپنے کام کو لے کر چلیں. آپ دیکھیں ماشاءاللہ کیسی آپ کو کاروبار میں برکتیں ملتی ہیں, کیسی ترقی ہوتی ہے. جی طارق بھائی استخاروں کے جواب. استخارے کے حوالے سے تھا, بچے کا انہوں نے کہا غفران شفقت, استخارہ کیے گا بچے کا, اس میں نظر کا اشارہ آ رہا ہے. اور اس کے لیے وظیفہ یہ نوٹ فرما لیں,
سورۃ القوثر، انا اعطیناک الکوثر، یہ سورت جو ہے بسم اللہ شریف کے ساتھ ایک مرتبہ پڑھ کر بچے کے سیدھے گال پر دم کرتے ہیں، دوسری مرتبہ یہی سورہ کوثر پڑھ کر الٹے گال پر، اور تیسری مرتبہ بسم اللہ شریف کے ساتھ پڑھ کر چہرے پر دم کر دیں۔ انشاءاللہ نظر کے لیے یہ صورت اور یہ عمل انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو بہتر رہے گا، اور روحانی راج کے بستے سے رابطہ کر کے تعویذ بھی لے لیں تاکہ جو بھی تکلیف ہے، جو بھی مشکل ہے، یہ دور ہو سکے۔ دوسرا شفقت عباس بھائی کے استخارے کا کہا گیا کہ کندھوں میں کہا کہ تکلیف رہتی ہے ان کے، تو استخارہ کیا گیا، اس میں کوئی بھی ایسا روحانی معاملہ نہیں ہے۔ وظیفہ یہ ہے یا مغنی ایک مرتبہ پڑھ کر جو درد والی جگہ ہو اس پر دم کر لیں، خود پڑھ کر دم کر لیں یا کوئی اور آپ کے لیے پڑھ کر دم کر دے تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو درد میں افاقہ ہوگا۔ اب کندھے پہ اگر کسی کے درد، کندھے پہ کیسے دم کریں گے؟ میں نے یہ عرض کیا نا کہ اگر پاسبلٹی خود کے لیے ہو تو خود کر لیں، یعنی مثال کے طور پر اگر کندھے کے اس حصے پر ہے، ہاتھوں پہ دم کر کے اگر پھیرنا چاہیں تو، اگر یہ بھی ہے، اگر کوئی اور ہے تو ان کو کہیں کہ جناب آپ پڑھ کر دم کر دیں، تو ہاتھوں پہ دم کر کے ہاتھ درد کی جگہ پر پھیر لیں، اور اگر خود کی پھوک کا پہنچنا ممکن ہو تو یہ عمل کریں۔ سر پہ دم کرنا ہے تو اب سر پہ کیسے دم کریں گے؟ تو ہاتھوں پہ دم کر کے پھر سر پہ۔ جتنے بھی ہم نے یہ دم کرنے کے وظائف وغیرہ بتائے ان میں عموماً یہی ہوتا ہے، یا تو خود اگر ممکن ہے تو کر لیں۔ چلیں وظیفہ آپ نے کیا بتایا، کیا پڑھ کے دم کرنا ہے؟ یا مغنی ایک مرتبہ پڑھ کے، ہاں، یا مغنی ایک مرتبہ پڑھ کر درد والی جگہ پہ دم کر لیں۔ اور جو ہے نا اس میں اگر خود پڑھ سکتے ہیں پڑھ کر اور درد کی جگہ کر سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں تو ہاتھ پہ دم کر لیں اور درد والی جگہ پر ہاتھ یا مغنیو یہ پڑھنا، یا مغنیو، جی یا مغنیو یہ پڑھ کر آپ ہاتھوں پہ دم کر کے درد کے مقام پر پھیر لیں۔ تو ناظرین سلسلے کا وقت اب اختتام کی جانب ہے۔ کئی اسلامی بھائیوں نے دعاؤں کے حوالے سے بھی کالز کی ہیں، میسیجز بھی کی ہیں۔ آئیے مل جل کر اللہ پاک کی بارگاہ میں اس امید پر دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ پاک کی دعائیں قبول فرمانے والا ہے، وہی ہماری توبہ قبول فرمانے والا ہے، وہی شفائیں دینے والا ہے، وہی مسبب الاسباب ہے، وہی پریشانیاں دور فرمانے والا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ما هو اہلو۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ یا اللہ پاک، یا رحم الراحمین، یا رحم الراحمین، مالک و مولا ہماری، ہمارے ماں باپ اور ساری امت کی بخشش و مغفرت فرما دے۔ یا اللہ پاک تو ہی شفا دینے والا ہے، تو ہی پریشانیاں دور فرمانے والا ہے، مولا تو ہی مسبب الاسباب ہے۔ یا اللہ پاک سب پر اپنا رحم و کرم فرما دے، فضل فرما دے۔ یا اللہ دین و دنیا کی بھلائیاں نصیب فرما۔ کئی اسلامی بھائیوں نے کالز کی، میسیجز کی، اپنی بیماریوں کا، پریشانیوں کا بتایا۔ سلمہ بی بی کے سر میں درد رہتا ہے، محمد اکرام بھائی ہیں ان کے معدے میں جلن ہے، فضل حسین بھائی ہیں ان کے گھٹنوں میں درد ہے، عابد بھائی ان کی ناف کا مسئلہ ہے۔ یا اللہ پاک جن جن اسلامی بھائیوں نے میسیجز کیے، کالز کی، اپنی پریشانیوں کا، بیماریوں کا بتایا، یا اللہ پاک سب پر اپنا رحم و کرم فرما دے، سب پر اپنا فضل و کرم فرما دے، سب کو شفا عطا فرما۔ یا اللہ پاک سب کی بیماریاں، پریشانیاں، تکلیفیں دور فرما دے۔ یا اللہ پاک جن کے والدین بیمار ہیں، جن کے بچے بیمار ہیں، جو بیچارے ہسپتالوں میں داخل ہیں، جو گھروں میں بیمار پڑے ہیں، کئی بیچارے آئی سی یو میں ہوں گے، کئی بیچارے اس وقت کینسر کے مرض میں مبتلا ہوں گے۔ یا اللہ پاک تو ہی شفا دینے والا ہے، تو بغیر دواؤں کے شفا دینے پر قادر ہے۔ یا اللہ پاک ہمارے تمام مریضوں کو شفا عطا فرما، بغیر دواؤں کے شفا عطا فرما۔ یا اللہ پاک ہمارے گھروں میں رزق حلال میں، جائز کاروبار میں برکتیں، ترقیاں، وسعتیں، کشادگیاں عطا فرما، محتاجی سے بچا لے۔ یا اللہ پاک محتاجی سے بچا لے، دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلانے سے بچا لے، خودداری نصیب فرما۔ یا اللہ پاک جن بھائیوں کے، جن بہنوں کے رشتوں میں رکاوٹیں ہیں، بندشیں ہیں، سب کی رکاوٹیں، بندشیں دور فرما۔ آمین۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی۔ آمین 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 بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ عطا کر دے تو صحت یا خدا ہم پر کرم فرما۔